اس رکوع میں، سورہ یونس کے اس رکوع میں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس اجتہادی غلطی پر بھی تنبیہ کی اور فرمایا کہ ایک پیغمبر کی شایان شان نہیں ہے کہ بغیر اللہ کی اجازت کے وہ اس طرح کا کوئی عمل کرے، اور اللہ نے 3 دن کا موقع اور مہلت دی تھی اس قوم کو۔ یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جب تیسرے دن عذاب الہی کے آثار ظاہر ہوئے تو یہ قوم پریشان ہوئی۔ یونس علیہ السلام کی تلاش شروع ہوئی کہ ان پر ایمان لے آئیں اور ان کی ہدایات پر عمل کریں، لیکن یونس علیہ السلام کو خوب تلاش کیا، کہیں ملے نہیں۔ وہ تو کیونکہ وہاں سے ہجرت کر چکے تھے، اور پھر وہ کشتی والا واقعہ پیش آ چکا تھا کہ کشتی کے ذریعے سے قرہ اندازی جب کی گئی، بھری ہوئی کشتی ہونے کی وجہ سے ڈول رہی ہے، مچھلی نے انہیں نگل لیا، وہ تو وہاں اپنی اس سزا کو یا اللہ کی طرف سے اس تنبیہ کا سامنا کر رہی ہیں۔ قوم کو تو معلوم نہیں ہے، اور قوم حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے تو ایک کھلے میدان میں سارے اکٹھے ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ ان کے زیرک اور سمجھدار لوگوں نے، سب نے اس بات کو سمجھ لیا، اور مردوں کو، خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو اس کھلے میدان میں جمع کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑانے، معافی مانگنے میں مصروف ہو گئے۔ اللہ نے ان کی اس درخواست اور معافی کو سنا اور ان سے اپنے عذاب کو ٹال دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام، ان کی بھی جو تنبیہ تھی، سزا تھی، وہ مکمل ہوئی۔ چنانچہ مچھلی کو اللہ نے حکم دیا اور اس نے ان کو ساحل پر ڈال دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کی حفاظت اللہ نے کدو کے بیل سے کی، جس کا ذکر پہلے میں نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَسَاهَمَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگے بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ بھری ہوئی کشتی چلنے ہی والی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس پر سوار ہو گئے تیزی سے۔ فَسَاهَمَ، پس قرہ اندازی میں شریک ہوئے، کیونکہ جب کشتی ڈاواڈول ہوئی، خطرہ تھا کہ اب یہ ڈوب نہ جائے، تو ملاح کے کہنے پر قرہ ڈالا گیا، تو قرہ ہر مرتبہ انہی کے نام نکلا، تو فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرآن کہتا ہے وہ تھے مغلوب ہونے والوں میں سے۔ مدحض کہتے ہیں مغلوب کو، یعنی ان قرہ ہر دفعہ انہی کے نام نکلا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پس ان کو لقمہ بنا لیا حوت نے، ایک بڑی مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ یہ میں نے کیا غلطی کی۔ انہیں احساس ہو گیا اپنی غلطی پر، لہٰذا وہ اللہ کے حضور جو ہے، آگے قرآن نے ذکر کیا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ اللہ کی تسبیح کرنے والے بندے تھے، کہ انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد شروع کر دیا۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یقیناً وہ اس مچھلی کے پیٹ میں ہی قیامت تک ٹھہرے رہتے ہیں۔ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْأَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا، اس مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو باہر نگل دو، اگل دو ان کو باہر۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْأَرَاءِ، آراء کہتے ہیں اس میدان کو جہاں کوئی درخت وغیرہ، کوئی آب و گیاہ نہ ہو، کھلا اور چٹیل میدان، اس میں وَهُوَ سَقِيمٌ، حال یہ تھا کہ وہ انتہائی بیمار تھے، یعنی جسم بہت نحیف اور کمزور ہو چکا تھا، جلد بھی جو ہے وہ گداز ہو چکی تھی۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے ان کے اوپر یقطین کے درخت کی بیل کو اگا دیا۔ یقطین کہتے ہیں کدو کی بیل، جس کے پتے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اگا دیا اور اس کو حضرت یونس علیہ السلام کے اس وجود پر پھیلا دیا اس کو۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا تھا 1,00,000 افراد کی طرف،
یا اس سے کچھ زیادہ تھے۔ 1,00,000 افراد کم و بیش ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ 1,00,000 کی آبادی، اور وہ بھی اس دور میں معمولی آبادی نہیں ہوتی، کافی بڑی آبادی ہوتی ہے، تو ایک بہت بڑی آبادی کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا تھا۔ تو اب اتنی بڑی آبادی اس کو چھوڑ کر بغیر اللہ کی اجازت کے یہ اس طریقے سے چلے جانا، یہ اللہ کے ہاں جرم شمار ہوتا ہے، اور اللہ نے اس پر تنبیہ فرمائی اپنے پیغمبر کو۔ اور یہ لوگ، ان کے دل کافی نرم ہو چکے تھے، ان کو تنبیہ ہو چکی تھی اس قوم کو، لہذا فآمنوا، وہ ایمان لے آئے۔ تیسرے دن ابھی جب عذاب کے آثار نموداری ہوئے تو سب کے سب اللہ پر ایمان لے آئے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ادھر ان کے ایمان لانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو توانائی دی اور ان کو حکم ملا کہ واپس اپنی قوم کے پاس جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب واپس اپنی قوم کے پاس پہنچے تو قوم نے بڑا استقبال کیا اور یونس علیہ السلام کے احکامات پر تعمیل کی۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پھر ہم نے ان کو ایک زمانے تک فائدہ دیا، ایک زمانے تک ان کو مہلت دی، اور اس طریقے سے دنیا میں عزت کے ساتھ یہ زندگی گزارتے رہے۔ یہ تقریباً یونس علیہ السلام کا زمانہ اور دور یہ 700 قبل مسیح کے قریب کا ہے۔ تو اس کے بعد تقریباً 100-150 سال ان کی قوم پھر وہ ہدایت پر رہی، پھر رفتہ رفتہ پھر دوبارہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ تو اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، وہ ایمان لے آئے تو پھر ہم نے ان کو ایک زمانے تک موقع اور مہلت دیا۔ اس کے بعد آگے پھر مکہ والوں کے احوال کا تذکرہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بیان ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔